معزز ناظرین، من عشق ونجائم بس سائیں کی تیسری اور آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے دو اقساط میں جو کہانی پیش کی گئی وہ کچھ یوں تھی۔ سلار اور اریبہ فرسٹ کزن ہیں اور بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ اریبہ کو بزنس لائن میں آنے کا بہت شوق ہے، مگر سلار کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ نتیجتاً اریبہ کسی اور کمپنی میں جاب کر کے اس کمپنی کو اپنی محنت اور ذہانت سے بے حد فائدہ پہنچاتی ہے، جس پر سلار جن بھر کر رہ جاتا ہے۔ اب آگے کی کہانی ملاحظہ فرمائیں۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ صفائی چونک کر اس کی طرف رک کرتے ہوئے وہ اسے کوئی دل چلا سا جواب دیتے دیتے رک گئی تھی، پھر بھی وہ تھاڑا تھا۔ کیوں؟ کس کی اجازت سے یہاں قدم رکھا تم نے؟ گرینڈ پا کی اجازت سے۔ اسے تپانے کو اس نے چہرے پر معصومیت پھیلائی تھی اور وہ واقعی تپا تھا۔ کمرہ میرا ہے یا گرینڈ پا کا؟ تمہارا؟ تو پھر تمہاری جرت کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں یہاں پاؤں دھرنے کی؟ پتہ نہیں، بس ہو گئی۔ نیکسٹ ٹائم غور کر کے بتاؤں گی۔ شٹ اپ، نکلو یہاں سے۔ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر وہ مزید کباب ہو گیا۔ اریبہ اپنی مسکراہٹ بامشکل ضبط کر پائی۔ ہمت ہے تو ہاتھ پکڑ کے نکال دو، وگرنہ میں تو اپنا کام مکمل کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی۔ پہلی بار سلار کا غصہ اسے لطف دے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تمہارا ہاتھ پکڑنے سے بہتر ہے میں بجلی کے تار کو ہاتھ لگا لوں۔ سخت آف موڈ کے ساتھ تھپ تھپ کرتا وہ سیڑھیاں اتر آیا۔ اس وقت وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ فرار کی صورت میں کہیں جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی نیچے ہال کمرے میں ہی صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ سلار چائے؟ ابھی اس کا غصہ کم بھی نہ ہوا تھا کہ وہ مزید دل جلانے کو پھر سر پر سوار ہو گئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا جب وہ مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی، پلیز اب یہ مت کہہ دینا کہ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے سے بہتر ہے میں زہر پی لوں۔ وہ کیا ہے کہ زہر اس وقت گھر میں دستیاب نہیں ہے۔ شٹ اپ۔ اوکے چلو نہیں بولتی، سر تو دبا سکتی ہوں نا۔ ہزاروں شکایتوں اور رنجشوں کے باوجود ایک عرصے کے بعد وہ اپنے پرانے روپ میں واپس لوٹی تھی، مگر سلار نے درمیان میں حائل فاصلوں کی دیوار گرنے نہیں دی۔ کوئی صورت نہیں ہے، سوچ لو، 6 ماہ پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا، اور دیکھ لو آج صرف میری وجہ سے کوئی اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، جبکہ تمہاری وہ حسین نیلم پری جو تمہارے بقول بزنس کے بہت سے داؤ پیچ جانتی ہے، اپنی قاتل اداؤں اور تمام تر مہارت و تجربے کے باوجود کتنا نیچے لے آئی ہے تمہیں۔ چٹاخ بکواس بند کرو اپنی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور سلار کو بھی اس لمحے اریبہ کا یہ سچ بے حد کڑوا لگا تھا۔ وہ اس کے تھپڑ کی شدت پر گال پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر رہ گئی تھی، بمشکل خود کو لڑکھڑانے سے بچا پائی تھی جب وہ اپنی آنکھوں کے گوشوں کی نمی چھپاتے ہوئے کرختگی سے بولا، چلی جاؤ یہاں سے۔ بدگمانیوں کی دھن کی زد میں آیا وہ شخص اسے سمجھنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ اریبہ اس وقت روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی اور سلار ساری رات جاگ کر کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا تھا۔ یہ سلار کو کیا ہو گیا ہے ابا جی؟ پہلے اریبہ سے بات چیت ختم کی، پھر اسے نوکری سے بھی نکال دیا، اب گھر آتا ہے تو مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ کیا اس کا بھی اسٹیٹس ہماری اوقات سے بڑھ گیا ہے؟ اس روز مسز رحیم اریبہ کو لے کر سلار کی طرف آئی تھی، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ عنایت اللہ صاحب اپنی لاڈلی بیٹی کی بات سن کر جی بھر کر شرمندہ ہوئے۔ سلار کی بدتمیزیاں اور بدلاؤ وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے، مگر ابھی تک اس سے استفسار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ گھر پر ٹکتا ہی بہت کم تھا۔ تبھی وہ شرمندہ سے لہجے میں بولے، نہیں بانو، ایسی کوئی بات نہیں، بس تنہا رہ رہ کر تھوڑا چڑچڑا ہو گیا ہے، پھر کاروبار بھی اچھے طریقے سے سنبھال نہیں پا رہا، اسی لیے موڈ خراب رہتا ہے آج کل۔ آ جاتا ہے تو کلاس لیتا ہوں اس کی۔ گرینڈ پا 70 سال کی عمر میں بھی صحت مند و توانا دکھتے تھے، اور وجہ اللہ کی ذات سے قربت و اچھی خوراک تھی۔ مسز رحیم ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اسی وقت وہ گھر آ گیا۔ نگاہ جیسے ہی ہال کمرے میں بیٹھے ان سب لوگوں پر پڑی، اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ تھکے تھکے سے وجود کو دھکیلتا وہ ان کے قریب آیا تھا، مگر پہلی بار انہوں نے اٹھ کر اس کا منہ نہیں چوما۔ وعلیکم السلام۔ پیار کون کرے گا؟ ان کی خفگی محسوس کرتے ہوئے وہ صوفے پر ان کے ساتھ ہی چپک کر بیٹھ گیا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی، میں اس قابل کہاں ہوں کہ تمہیں پیار کروں؟ تم کروڑوں کی جائیداد کے تنہا وارث اور میں ایک غریب بیوہ۔ پھپھو، ان کے الفاظ پر سلار کو جیسے گہرا شوق پہنچا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کہہ سکتی ہیں۔ مسز رحیم کو بھی کہنے کے بعد اپنے الفاظ کی اہمیت کا احساس ہوا تھا، تبھی وہ چپ رہی۔ سلار صوفے سے اٹھ کر نیچے قلین پر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ آپ کو پتہ ہے پھپھو،
میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا ہے، اور بچہ چاہے آسمان کی کڑیوں کو ہاتھ لگائے مگر ماں کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ وہ پنجابی شعر نہیں سنا آپ نے کہ پتر ہوئے پاویں زمانے دا ولی نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا؟ پھر آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ وہ اتنا ہرٹ ہوگا مسز رحیم کو اندازہ نہیں تھا۔ تبھی وہ اس کا منہ چومتی ہوئی بولی، تم نے خود یہ سب کہنے کا موقع دیا ہے مجھے، نہ گھر آتے ہو نہ سیدھے منہ بات کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ ایم سوری پھپھو۔ وہ اس وقت انہیں تفصیلی جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا سر ان کی گود میں رکھتے ہوئے یہی کہہ سکا، اور اریبہ جو اس کی کلاس لگتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اس امن و امان پر بے مزہ ہوتی ان سے کہہ بیٹھی، گھر چلے مما، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ ہاں ابا جی سے باتوں میں لگ کر مجھے تو وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ خیر چلو پپو آج یہیں رک جائیں پلیز۔ مسز رحیم کی تائید پر ان کی گود میں سر اٹھاتے ہوئے فوراً اس نے گزارش کی تھی، جب اریبہ بولی، نہیں مما، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، پلیز گھر چلیں۔ آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو آپ گھر چلی جائیں، پپو آج یہی رہیں گی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ غصے میں آیا تھا جب وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، مما آپ چل رہی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، میں اپنے بچے کا دل نہیں توڑ سکتی، تم بھی بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ہرگز نہیں، میں جا رہی ہوں تنہا گھر۔ ضد تو اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ سلار نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ رو دینے کو تھی جب گرینڈ پا اٹھے تھے اور بڑی مشکل سے اسے منا کر اپنے کمرے میں لے گئے، جبکہ سلار اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اسی طرح ان کی گود میں منہ چھپائے ان سے پیار کرواتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ یوں ہی تازہ ہوا کے لیے اوپر ٹیرس پر آئی تھی جب وہ بھی کمرے سے نکل کر اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ بڑی قربتیں بڑھ رہی ہیں آج کل اس خبیث شخص سے تمہاری۔ تم سے مطلب؟ مجھ سے ہی سارے مطلب ہیں تمہارے۔ شکر کرو کچھ کہتا نہیں ہوں۔ کس منہ سے کچھ کہو گے؟ کیونکہ بزنس کی آڑ میں جو رنگ رلیاں تم اس 2 ٹکے کی سیکٹر کے ساتھ منا رہے ہو، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے وہ۔ تم مقابلہ کرو گی میرا؟ وہ غصہ ہوا تھا۔ اریبہ چڑ گئی۔ کس بات کا اتنا غرور اور گھمنڈ ہے تمہیں؟ میں ملازمہ ہوں تمہاری؟ نہیں، جان ہو، دھڑکن ہو، روح ہو میری۔ اریبہ کے غصے پر پل میں اس کا موڈ بدلا تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ چھوڑ دو اس گھٹیا انسان کو پلیز۔ اگلے ہی پل اسے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ سرگوشی کر رہا تھا جب وہ بولی، وہ گھٹیا نہیں ہے، تمہارا ان کے بارے میں سوچنے کا انداز غلط ہے۔ اچھا، یعنی تمہاری نظر میں گھٹیا ہوں اور وہ مہان؟ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ تمہارے سارے مطلب سمجھتا ہوں میں۔ وہ اسٹوپڈ مین سارے زمانے میں اپنے فائدے کے لیے تمہاری نمائش کروا کے واہ واہ کرتا ہے۔ وہ عظیم ہے، اور میں جو اپنی عزت سمجھ کے سب سے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، میں گھٹیا ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ، اس کی یہی خامی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اریبہ پریشان ہو گئی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس کا ہاتھ جکڑتے ہوئے اس نے کلیئر کرنا چاہا تھا جب سلار نے خفگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ پلٹا تھا۔ اریبہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ پھر جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اسے ستانے کے لیے ہی وہ بولا تھا، پپو میں آفس سے آ کر آپ کو گھر چھوڑنے جاؤں گا، تب تک آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ آپ کی بیٹی کو البتہ میں آفس جاتے ہوئے ڈراپ کر سکتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں ٹیکسی پر پابندی نہیں لگی جو میں تمہارا احسان لوں گی۔ دوبدو جواب پر وہ غصے میں آتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ سلار کو سکون ملا تھا۔ تم پر احسان کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ میں تو اپنی پھپھو کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے دوبدو جواب پر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے بنا ناشتہ کیے گھر سے نکل گئی، جس پر گرینڈ پا نے سلار کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ سلار کی کمپنی خسارے میں جا رہی تھی، جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا رکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ اسموکنگ کے ساتھ بار کلب بھی جانے لگا تھا۔ اریبہ کو جب سے اس بات کا پتہ چلا تھا وہ بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا تعلیمی سلسلہ مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا وہ مکمل توجہ کے ساتھ آفس جوائن کیے ہوئے تھی۔ پچھلے 2 سال میں وہ شاروز انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ شاروز کی بیوی، اس کی ماں، بہنیں سب اریبہ کی شان میں قصیدے پڑھتے نہ تھکتے تھے۔ اریبہ کی ذات سے ان کے پیار میں سچائی تھی، لہٰذا اکثر آفس ٹائمنگ کے بعد وہ شاروز کی آفر پر اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی آتی تھی، اور پھر وقت کیسے کرتا تھا اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ شاروز انڈسٹری کی طرف سے اسے شاندار سیلری کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی ملی تھی، جس کے لیے وہ بے حد خوش تھی۔ مسز رحیم بھی اپنی بیٹی کی قابلیت و ذہانت پر فخر کرتے نہ تھکتی تھی۔ اس روز اس کا موڈ شاپنگ کا ہو رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے کچھ ضروری چیزوں کی لسٹ بنا کر اس نے بیگ میں سنبھال رکھی تھی، لہٰذا اس دن آفس ٹائمنگ کے بعد وہ گھر جانے کی بجائے سیدھی مارکیٹ چلی آئی تھی۔
ابھی اس نے کچھ چیزیں ہی خریدی تھی کہ اس کا ٹکراؤ شاروز افندی سے ہو گیا، جو اتفاق سے اسی شاپ پر اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ اریبا کو دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم مس اریبا، آپ یہاں؟ جی کچھ شاپنگ کرنی تھی، اور آپ؟ میں بھی شاپنگ کے لیے ہی نکل آیا تھا، مگر اپنے لیے نہیں، اپنے ہوم منسٹر کے لیے۔ سوچ رہا تھا پتہ نہیں اسے میری خریدی ہوئی چیزیں پسند بھی آتی ہیں کہ نہیں۔ اصل میں مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ خیر اب آپ مل گئی ہیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ کیا آپ میری شاپنگ میں میری مدد کریں گی؟ شور، کیوں نہیں، وہ خلوص سے کہہ رہا تھا۔ اریبا مسکرا دی۔ کیا خرید رہے تھے آپ؟ کچھ نہیں، فی الحال تو یہ ڈریس خریدنا چاہ رہا تھا، مگر کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ آپ پسند کریں نا پلیز۔ وہ ہمیشہ ہر بات میں اسے اہمیت دیتا تھا، اور اریبا کو اس کی یہی بات اچھی لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے لیے اس کے برابر میں کھڑی سوٹ پسند کر رہی تھی، جب وہاں پہلے سے موجود سالار شرازی کی نگاہ اس پر پڑی، اور وہ اسے شاروز افندی کے پہلو میں مسکراتے ہوئے خریداری کرتے دیکھ کر جیسے دھواں ہی تو ہو گیا۔ ہر بار اس کے حوالے سے جو منظر وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہی دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ اپنی شاپنگ ادھوری چھوڑ کر وہ فوراً شاپ سے باہر نکلا تھا جب شاروز نے اسے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ لیا۔ اس کی شاپنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا پیمنٹ کے بعد وہ اصرار کر کے اریبا کو اپنی گاڑی کی طرف لے آیا، اور تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے گاڑی اسی ریسٹورنٹ کے باہر روکی جہاں ابھی سالار گاڑی پارک کر کے اندر گیا تھا۔ اریبا کو قطعی بھوک نہیں تھی، اس کے باوجود وہ اس کے اصرار پر اس کے ساتھ چلی آئی۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ شاروز کسی کو جلانے کے لیے اس کا استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس دوران بھولے سے بھی اس کی نگاہ سالار شرازی پر نہ پڑ سکی، جو 3 دفعہ چائے آرڈر کر چکا تھا۔ سالار جس وقت باہر نکلا اسی وقت شاروز بھی آئس کریم کی پیمنٹ کر کے اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ وہ سالار سے پہلے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ اسی کوشش میں آگے نکلتے ہوئے اریبا کا ہاتھ تھام کر جو ہی وہ سالار کی سائڈ سے نکلا، اریبا کا کندھا سالار کے کندھے سے ٹکرا گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ سالار سے ٹکراؤ کے بعد جو ہی سنبھل کر اس نے سر اٹھایا، سالار کو مقابل دیکھ کر شرمندہ ہو گئی، مگر وہ تو جیسے پھٹ رہا تھا۔ تبھی دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ میں گاڑتے ہوئے اس نے زور سے اریبا کو اپنے راستے سے دھکیل کر ہٹا دیا۔ اریبا اس شدید رد عمل کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی لڑکھڑا کر اسی کی گاڑی کی شیشے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں اس کی پیشانی پر زخم لگ گیا۔ سالار کا بس نہ چلتا تھا کہ اس وقت وہ اسے جان سے مار دیتا، جبکہ شاروز اریبا کی پیشانی پر خون دیکھ کر شاپنگ بیگ گاڑی میں پھینکتے ہوئے بھوکے شیر کی طرح اس پر چھپٹا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کا گریبان پکڑتا، سالار اریبا کے چہرے پر تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ صرف سالار کی ہاتھ کی انگلیاں ثبت ہو کر رہ گئی تھی، بلکہ نچلے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا۔ کئی لوگ یہ منظر دیکھنے کو وہاں رکے تھے۔ اریبا ششت کھڑی تھی، جبکہ شاروز سالار کا گریبان پکڑے اس سے الجھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لگ رہے تھے۔ سالار کا جسم فولادی تھا، لہٰذا اس نے ایک مکہ شاروز کی ناک پر رسید کیا، جس کے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تبھی شدید مشتعل ہو کر اس نے گاڑی سے اپنا پسٹل نکالا، اور اس سے پہلے کہ اریبا اسے روکتی، اس نے ہزاروں افراد کی موجودگی میں سالار پر فائر کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گویا قیامت برپا ہو گئی تھی۔ وہاں شاروز کے پسٹل سے نکلی گولی سالار کے بازو کو چیرتی ہوئی نکلی تھی، جس پر اریبا چیخ کر رہ گئی تھی۔ اسے شاروز کی ناک کی ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف نہیں تھی، صرف سالار کے بازو کے لہو لہان ہونے کی تکلیف تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، اس کا بازو تھاما تھا، مگر سالار نے ایک مرتبہ پھر اسے تنفر سے پیچھے دھکیل دیا۔ گھر میں کسی کو کانو کان اس نے اس بات کی خبر نہیں ہونے دی تھی، جبکہ اریبا کے لب تو یوں سل گئے تھے جیسے وہ بولنا ہی بھول گئی ہو۔ شاروز کی ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، اور وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آیا تھا جب اریبا اس سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ ایم سوری سر، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ سالار اور شاروز دونوں سے ہی شرمندہ تھی، مگر سالار تو اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، لہٰذا وہ شاروز سے ہی ملنے چلی آئی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت بھی تکلیف کے آثار تھے۔ آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے مس اریبا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اصل میں اور سالار بہت قریبی دوست رہ چکے ہیں، اس لیے میرے ہاتھوں اسے اپنی شکست برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس پر انکشاف کر رہا تھا جب وہ بولی، وہ آپ کا قریبی دوست ہے، مگر میرا تو فرسٹ کزن ہے۔ میری محبت، میری زندگی، میری ہر خوشی اس سے وابستہ ہے۔ میں اسے تکلیف دے کر خوش نہیں رہ سکتی سر۔ وہ مجھے صرف اپنے حصار میں مقید دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ عادت آپ کی نہیں، وہ بچپن سے ہی اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔
وہ مر جائے گا مگر کبھی اپنی غلطی کو، اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرے گا۔ میں جانتی ہوں اسے بچپن سے ہی تنہا رہ کر اس کے اندر بہت سے خلا رہ گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے اس کا ڈپریشن اسے اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اریبہ کی آنکھیں پہلی بار شاروز کے سامنے سلار شرازی کے لیے بھیگی تھیں اور وہ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر حیران رہ گیا تھا۔ میں چلتی ہوں سر، مگر جانے سے پہلے یہ گزارش ضرور کروں گی، پلیز سلار سے اپنی دشمنی ختم کر لیں۔ وہ صرف دوست اچھا لگتا ہے، دشمن نہیں۔ مکمل سفید کپڑوں میں مضبوط روئی روئی سی وہ لڑکی محبت کی مکمل تصویر لگ رہی تھی۔ شاروز نے اس کی گزارش پر لبوں پر نرم سی مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینکس سر، تھینک یو سو مچ، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ وہ خوش ہوئی تھی اور اسی خوشی میں واپس پلٹ گئی تھی، جبکہ شاروز افندی اس کے کمرے سے نکلنے تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ واقعی ایک بے مثال لڑکی تھی۔ سلار ہاسپٹل سے فارغ ہو کر گھر آیا تو گرینڈ پا بے حد متفکر سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلار، وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا جب گرینڈ پا نے اسے پکار لیا۔ جی گرینڈ پا، صوفے پر لیٹ کر سر ان کی گود میں رکھتے ہوئے اس نے پلکیں موندی تھی۔ کہاں تھے تم؟ اور یہ بازو کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں گرینڈ پا، معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا اور تم نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ میری حالت ٹھیک نہیں تھی گرینڈ پا، تم ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہو سلار۔ میں نے سوچ لیا ہے، بس اب تمہاری شادی کر رہا ہوں میں بہت جلد۔ اچھا، پہلے لڑکی تو ڈھونڈ لیں۔ ڈھونڈ لی ہے۔ کون؟ اریبہ میری نواسی۔ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ مجھے پسند نہیں ہے وہ، اس لیے۔ اور پلیز آج کے بعد ہم دونوں کے بیچ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی، سنجیدہ لہجے میں کہتا اگلے ہی پل وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے عنایت اللہ صاحب حیران و پریشان اسے جاتا دیکھتے رہے۔ اریبہ، تمہیں پتہ ہے تمہارے کزن صاحب کی آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ وہ ابھی سیٹ پر آ کر بیٹھی ہی تھی جب اس کی دوست ہمنا اس کے روم میں چلی آئی۔ سلار سے متعلق تمام معلومات وہی اس تک پہنچاتی تھی۔ کیا؟ کمپیوٹر آن کرتے کرتے اس نے سر اٹھا کر ہمنا کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھی۔ موصوف نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے ایک دوست کے بقول اس کی پرکٹی سیکرٹری روزانہ اس کو بار کلب لے جاتی ہے اور پھر خوب ڈرنک کرواتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، شراب اور شرباب اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر تباہی لاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے وہ اپنا، پلیز اسے سنبھال لو اریبہ۔ محبت میں انا نہیں چلتی، دو دلوں کے درمیان جب غلط فہمیوں کے بعد انا تن کر کھڑی ہوتی ہے تو سب کچھ چھین لیتی ہے انسان سے۔ پلیز تم جھک جاؤ اور اسے تباہ ہونے سے بچا لو۔ وہ اس کی سچی خیرخواہ تھی۔ اریبہ نے کھوئے کھوئے سے انداز میں سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس روز گرینڈ پا ان کی طرف آئے ہوئے تھے، لہٰذا آفس ٹائمنگ کے بعد مسز رحیم کو مارکیٹ کا کہہ کر وہ سلار کی طرف چلی آئی تھی، جو ناسازی طبیعت کے باعث جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ مارکیٹ کا کہہ کر سلار کی طرف چلی آئی، جو ناسازی طبیعت کے باعث اس روز جلد گھر آ گیا تھا۔ پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ ادھر ادھر سلار کو تلاش کرتی بلاخر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ سامنے ہی وہ اندھیرا کیے صرف نائٹ بلب کی روشنی میں بیٹھا، اپنے سامنے چھوٹے ٹیبل پر ولایتی شراب کی بوتل رکھے، گلاس منہ سے لگائے جیسے سارے جہان سے بے نیاز بیٹھا ہوا تھا۔ اریبہ کی آنکھیں اسے اس روپ میں دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، محبت کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ فاصلے بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اریبہ کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے مزاج کے تمام موسموں سے آشنائی کے باوجود اس نے اسے اکیلا چھوڑ کر غلطی کی تھی۔ سلار، اس سے پہلے کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی اس نے لپک کر سلار کے ہاتھوں سے شراب کا گلاس چھینا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ مرنا ہی چاہتے ہو تو حلال موت مرو۔ یہ گندا حرام مشروب سوائے ذلت اور گمراہی کے کیا دے گا تمہیں؟ چھوڑو۔ سلار اس کی بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تبھی لڑکھڑاتے ہوئے فوراً کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اریبہ نے اتنی دیر میں گلاس اس کے ہاتھ سے چھین کر کھڑکی سے نیچے گرا دیا، جس پر اس کا دماغ گھوما تھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے پرے دھکیلتے ہوئے اس نے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اریبہ نے وہ بھی اس سے پہلے ہی اچک لی۔ دفع ہو جاؤں گی مگر تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کے بعد۔ وہ کھڑکی کی طرف پلٹی تھی جب سلار نے گھراتے ہوئے اسے دبوچ لیا۔ جاؤ یہاں سے۔ ہرگز نہیں۔ اس کا دم سلار کی سخت گرفت میں گھٹ رہا تھا، مگر اس نے ضد نہیں چھوڑی۔ اریبہ، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، لاؤ ادھر دو۔ بخار میں جلتے وجود کے ساتھ اس کا دماغ بھی چکرا رہا تھا۔ اریبہ نے خود کو سخت بے بس پاتے ہوئے بوتل دیوار سے دے ماری۔ اگلے ہی پل کمرے کا قیمتی قالین جو وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی خراب ہو چکا تھا۔ سلار نے ایک نظر قالین پر ڈالی اور پھر اریبہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ کیوں آئی ہو یہاں تم؟ ہاں، کس نے اختیار دیا تمہیں میرے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا؟ بولو۔ اس کے پورے وجود کو جھٹکا دیتے ہوئے اس نے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ اریبہ بھی سنبھل کر اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ اس نے اس کا دایاں بازو جکڑ لیا۔ پرواہ جتاتی ہو، محبت دکھاتی ہو، منافق ہو تم، منافق۔
اس کے چہرے کو پے در پے تھپڑوں سے سرخ کرتا وہ جنونی ہو رہا تھا۔ اریبہ کا سر چکرا کر رہ گیا۔ کوئی نہیں ہے میرا یہاں، کوئی بھی نہیں۔ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ مت جھوٹی محبتیں جتاؤ مجھ سے، جاؤ چلی جاؤ۔ کتنا غبار جمع تھا اس کے اندر۔ اریبہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ وہ اب دوبارہ آنکھیں بند کیے ضبط کی کوشش کر رہا تھا۔ اریبہ چپ چاپ روتی رہی۔ تم جاتی ہو یہاں سے کہ اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں؟ کچھ ہی دیر میں وہ پھر چلایا تھا۔ اریبہ کے آنسو اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ تم مار کر رہو گی مجھے اریبہ، ایسے چین نہیں آئے گا تمہیں۔ کتنا بے بس ہو رہا تھا وہ اس وقت۔ اور تم نے تو جیسے پھولوں کے ہار پہنا رکھے نا مجھے۔ وہ بھی سلگی تھی۔ سلار کے تھپڑوں کی شدت نے اس کے چہرے پر جیسے آگ دہکا دی تھی۔ اس بار وہ چپ رہا تھا۔ تم بہت برے ہو سلار، بہت زیادہ برے۔ پتا ہے مجھے۔ اس کے شکوے پر آنکھیں کھولے بغیر اس نے فوراً تائید کی تھی۔ اریبہ آنسو پونچھتے ہوئے کلین پر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنا سر اس کی بائیں ران پر رکھ دیا۔ پلیز سلار، مجھے اس طرح سے اذیت مت دو، پلیز، یہ سب چھوڑ دو۔ تم بھی تو اذیت دے رہی ہو مجھے، تم کیوں نہیں چھوڑ دیتی شاروز انڈسٹری کو؟ چھوڑ دوں گی۔ تم آج پرپوز کرو، میں کل ہی ریزائن دے دوں گی۔ نہیں، پہلے تم اس اسٹوپڈ مین کو ریزائن دو گی، پھر پرپوز کروں گا میں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ضد تھی۔ اریبہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سلار میں کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ تم پرپوز کرو گے تو میرے پاس بہانہ ہوگا کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس لیے ریزائن کر رہی ہوں۔ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی، مگر مجھے کر سکتی ہوں۔ مجھے ہرٹ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تمہیں، ہے نا؟ وہ تلخ ہوا تھا جب وہ بولی۔ تم کیا جانو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے جب وہ بولا، تو پھر تم ریزائن دے رہی ہو نا؟ نہیں، پہلے تم پرپوز کرو گے پھر ریزائن دوں گی میں ایسے پرپوز نہیں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی جان نہیں چھوڑوں گی تمہاری، یوں ہی بیٹھی رہوں گی تمہارے نام پر۔ اوکے، مت چھوڑو، میں بھی سگریٹ اور شراب نہیں چھوڑ رہا۔ دیکھوں گی کیسے نہیں چھوڑتے تم شراب اور سگریٹ۔ ایک مکہ اس کی بائیں ران پر رسید کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سلار اسی طرح سر کرسی کی پشت سے ٹکائے پھر سے پلکیں مون گیا۔ اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ گھر جاؤ اریبہ، ٹائم بہت ہو گیا ہے، پلیز۔ کیوں جاؤں گھر؟ تاکہ تمہاری وہ پرکٹی لومڑی یہاں پھر سے آ کر تمہارا دماغ خراب کر دے؟ پھپھو اور گرینڈ پا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پلٹ کر ابھی وہ کلین صاف کرنے کو اٹھی تھی جب سلار کی گزارش پر دوبارہ اسے گھورتے ہوئے بولی، ہونے دو پریشان۔ پاگل مت بنو اریبہ، چلو میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ ہرگز نہیں، نہیں جانا میں نے۔ سنا تم نے؟ وہ اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ سلار بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیوں پریشان کر رہی ہو اریبہ؟ میں پریشان کر رہی ہوں تمہیں کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو؟ اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، مگر مجال ہے کوئی پرواہ ہو؟ دوا نہیں لے سکتے، نشہ جتنا چاہو کروا لو۔ پھر سے اپنے اصل روپ میں مکمل استحقاق کے ساتھ کہتے ہوئے وہ سلار کو اٹھا کر بیڈ کی طرف لا رہی تھی۔ سلار لڑکھڑاتے وجود کو کنٹرول کیے گرنے والے انداز میں بیڈ پر ڈھہ گیا۔ نشے کو نشہ مارتا ہے۔ تم آ جاؤ اریبہ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ جو ہی وہ بیڈ پر اسے سلانے کے لیے جھکی، سلار نے اسے خود میں جکڑ لیا۔ اریبہ کی جان پر بن آئی۔ چھوڑو مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک نہیں۔ نشے میں بے خود ہوتا وہ اب اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمو رہا تھا، یوں کہ اریبہ کی سانس پھٹ کر رہ گئی تھی۔ سلار، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ چھوڑ دو شاروز کو، ہم اپنی الگ دنیا بناتے ہیں، ڈھیر سارے بچے پیدا کرتے ہیں۔ تم آفس سنبھال لینا، میں بچے سنبھال لوں گا۔ وہ بے خود ہو رہا تھا۔ اریبہ کے ہونٹ، اس کے گال، لمبی گردن سب اس کی عتاب کی زد میں آ چکے تھے۔ سلار کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تبھی خوفزدہ ہو کر اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اسے پرے دھکیلا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سنبھل کر اسے قابو کرتا، اریبہ بجلی کسی سرحد سے دوپٹہ سنبھال کر فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ کان کھول کر سن لو سلار، آج کے بعد اگر تم نے شراب کو ہاتھ لگایا تو سمجھ لینا اریبہ مر گئی تمہارے لیے۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ سلار کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ اسے پرے دھکیلتی تیزی سے وہاں سے بھاگ آئی۔ موسم میں تبدیلی آ رہی تھی۔ سلار نے اس روز کے بعد پھر چپ سادھ لی تھی۔ ہمنا کے بقول وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ بیرون ملک دورے پر تھا۔ اریبہ نے سوچ لیا کہ وہ اس کے سیکرٹری کا دماغ ضرور ٹھیک کر کے رہے گی۔ اسی کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان دوری آئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اسے اپنی کمپنی کے لیے شاروز کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد دورے پر جانا پڑ گیا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آئی تو مسز رحیم سلار ہاؤس جانے کی تیاری مکمل کیے بیٹھی تھی۔ رمضان المبارک کی آمد تھی اور مسز رحیم کا ارادہ عید تک وہیں رہنے کا تھا، کیونکہ اس بار سلار نے بھی تمام روزے رکھنے کا اندیا دے دیا تھا
اور انہیں بابا کے ساتھ ساتھ سلار کو بھی روزے رکھوانے تھے۔ اریبہ چونکہ تھکن سے بے حال تھی، لہٰذا ان کی اطلاع کو سرسری سنا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سلار کا موبائل پچھلے 20 روز سے بند جا رہا تھا۔ وہ نئے سرے سے سلگتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ آج کل آفس کی تمام ذمہ داریاں اسی کے کندھوں پر تھی، کیونکہ شاروز اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ صرف شام میں ایک چکر لگاتا تھا، اور یہ بات سلار سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اریبہ کی پل پل کی اسے خبر تھی۔ اس روز بھی موسم شدید سرد ہو رہا تھا جب وہ ان کی طرف آیا تھا۔ مسز رحیم ہیٹر جلا کر حال کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ ان سے باتوں میں لگ گیا۔ تبھی وہ بے حد سجی سنوری اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اوکے مما، میں جا رہی ہوں، سر گاڑی بھیج رہے ہیں، تھوڑی لیٹ ہو جاؤں تو پریشان مت ہوئیے گا۔ اس کی نگاہ سلار پر پڑ چکی تھی جو اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ چاہنے کے باوجود وہ اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا پایا، مگر وہ اسے نظر انداز کر گئی۔ اریبہ بیٹے، موسم بہت خراب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلی جانا، یا پھر سلار کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کو پیار کرنے پر مسز رحیم ممنائیں تھی، مگر وہ نہ مانی۔ نہیں مما، پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں، پھر زیادہ دیر ہو جائے گی۔ سلار کو اس نے کوئی لفٹ نہیں دی تھی، تبھی وہ اٹھا تھا۔ تم اس وقت کہیں نہیں جاؤ گی اریبہ؟ اس کے چہرے اور لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ اریبہ کو ضد ہو گئی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میرے باس کی بہن کی شادی ہے، میں بطور خاص مدعو ہوں وہاں۔ میں نے کہہ دیا نا، اس وقت تم کہیں نہیں جاؤ گی، چلو کمرے میں۔ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ تم ہوتے کون ہیں میرے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ اریبہ کا دل سیکٹری کے ساتھ اس کے غیر ملکی دورے کی وجہ سے جلا ہوا تھا۔ سلار کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ اریبہ، سلار کہہ رہا ہے تو مت جاؤ بیٹے۔ دونوں کو ضد میں دیکھ کر مسز رحیم نے مداخلت کی تھی، جو وہ تیز لہجے میں بولی، سلار شوہر نہیں ہے میرا ماما۔ کاجل سے سجی خوبصورت آنکھوں میں رنج تھا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے باہر گاڑی کے ہارن پر وہ ٹک ٹک کرتی گھر سے نکل چکی تھی۔ سلار کا مان ٹوٹا تھا، اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ ایک آگ تھی جس نے اس کے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ چند لمحے مزید وہاں کھڑا رہا تو اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ تبھی مسز رحیم کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ باہر بارش زوروں پر تھی، مگر وہ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے پیدل ہی چل پڑا کہ اندر جو آگ لگی تھی وہ بارش کے سرد قطروں سے بجھتی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی رات بنا کسی کو مطلع کی وہ بند دماغ کے ساتھ پاکستان چھوڑ گیا تھا، اور پھر 5 سال ہو گئے تھے سلار کو پاکستان چھوڑ کر امریکہ بسے ہوئے۔ اس روز کے بعد اس نے پلٹ کر اریبہ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ روز کالیں کرتی، میسیجز کرتی، معافی مانگتی، مگر سلار نے جیسے خود کو پتھر کر لیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے وہ امریکہ میں جاب کر رہا تھا، جبکہ پاکستان میں اپنے بزنس کی دیکھ بھال کے لیے اس نے اریبہ کے بھائی کو لن تن کر کے پاکستان واپس بھجوا دیا تھا۔ گرینڈ پا اب مسز رحیم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ سلار روزانہ ویڈیو کال پر ان سے بات کر لیتا۔ اس وقت بھی وہ اپنی آفس کولیگ اور اریبہ کے بھائی کی سسٹر ان لا کے ساتھ آفس سے نکلا تھا جب ہانیہ نے اسے پوچھا، کیا اریبہ خوبصورت نہیں تھی؟ آسمان سے ٹپکتی بارش کی تیز بوندوں میں سلار کے قدموں سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ سلار گاڑی کا ڈور واک کرتے کرتے رک گیا۔ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ تو کیا اب خوبصورت نہیں رہی؟ وہ مسکرائی تھی، مگر سلار نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ پتہ نہیں 5 سال گزر گئے، میں نے اس کی آواز بھی نہیں سنی۔ وہ اب گاڑی کا لاک کھول رہا تھا۔ ہانیہ دوسری طرف کا ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مائنڈ مت کیجیے گا سلار، مگر میرے خیال سے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محبت میں بہت وسعت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹھ کر دنیا تیاگ دینا عقل والوں کا شیوا نہیں۔ تم نہیں سمجھو گی ہانیہ، یہ معاملات محبت تم نہیں سمجھو گی۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے میری محبت کی ضرورت نہیں تھی ہانیہ، پیسے اور نمود و نمائش کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے میرے بنا جینا آسان ہے، مگر دوسروں کی واہ واہ کے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ محبت اس کے لیے زندگی نہیں ہے۔ اب بھی جب کہ اس کا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ واپس پلٹ گیا ہے، وہ اسی کمپنی سے وابستہ ہے، اب بھی جی ایم کے عہدے پر کام کر رہی ہے وہ شاروز انڈسٹری میں۔ سلار کے اندر غبار جمع تھا۔ ہانیہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اچھا، اس بار عید پر پاکستان جائیں گے آپ؟ نہیں۔ گاڑی ہانیہ کے اپارٹمنٹ کے سامنے روکتے ہوئے فوراً اس نے جواب دیا تھا، جب وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، اوکے، مگر میں تو اس عید پر اپنے بھائی کے ساتھ پاکستان جا رہی ہوں۔ آپ کی اریبہ صاحبہ سے بھی ملوں گی۔ ریان بھائی کی خواہش ہے کہ آپ کے گرینڈ پا، ان کی پھپھو اور بہن سب سے ملوں۔ اوکے، ہانیہ کی اطلاع پر مختصر لہجے میں کہتا ہوا وہ چپ چاپ واپس پلٹ گیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے وہ ہانیہ کے ساتھ ایک ہی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ جن دنوں وہ بے حد مشتعل ہو کر پاکستان سے امریکہ آیا تھا، ریان کی سسرالی فیملی نے ہی اسے سپورٹ کیا۔ اس کی بیوی، سالی اور بیٹی نے بہت محبت سے اسے ہم وقت کمپنی اور دیگر
دے کر اس کے اندر غبار کم کرنے کی بھی مدد دی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے اریبہ نے اس سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بار بار اپنی میلز اور موبائل چیک کرتا کہ شاید اس کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہو، مگر روز مایوسی ہوتی۔ اس وقت ہانیہ کو گھر چھوڑ کر تھکن سے چور وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آیا تھا جب پاکستان سے ریان کی بیٹی اور اریبہ کی اکلوتی بھتیجی کی کال آ گئی۔ السلام علیکم انکل۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سیل آف کر کے رکھ دیتا، مگر سندس کی کال کا اسے خود انتظار رہتا تھا۔ تبھی فوراً فریش ہوئے بغیر اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ویری فائن، آپ بتائیں مجھے مس کر رہے تھے؟ نہیں۔ جھوٹ اس کے نہیں پر فوراً وہ بولی تھی۔ سلار جواب میں کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ انکل آپ کو پتا ہے اریبہ پھپھو پرسوں ہاسپٹل میں تھی، بی پی شوٹ کر گیا تھا ان کا، اب بھی بخار اور کھانسی ہے مگر دوا نہیں لے رہی، کل ساری رات بارش میں بھیگتی رہی ہیں، اتنی ویک ہو گئی ہیں کہ شاید آپ بھی دیکھیں تو نہ پہچانے۔ وہ ابھی اسے معلومات دے ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اریبہ کی پکار سنائی دی۔ سندس، وہ اپنی بھتیجی کو پکار رہی تھی۔ سلار کا رواں رواں جیسے سماعت بن گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں نیچے تلاش کر رہی تھی، چلو مارکیٹ چلیں۔ مارکیٹ کیوں پھپھو؟ ابھی تو رمضان کا چاند بھی نظر نہیں آیا اور آپ عید کی تیاری میں لگ گئی۔ نہیں بابا، رمضان کے لیے ہی شاپنگ کرنی ہے، ساتھ میں تو روزہ رکھ کر تو مارکیٹ جایا ہی نہیں جائے گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سلار اس کی گفتگو سن رہا ہے۔ اپنے لیے کچھ نہیں خریدیں گی؟ سندس کو پتا تھا کہ سلار سن رہا ہے، تبھی وہ کرد رہی تھی۔ اریبہ نے اس کے سوال پر بے ساختہ نظر چرائی تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی اسی کی بھتیجی تھی۔ اریبہ سے وضاحت مشکل ہو گئی۔ بس یوں ہی دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی یہی تو بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی نہیں۔ اچھا جی، صرف 27 سال کی عمر میں انسان بڑوں میں شمار ہو جاتا ہے؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتی پھپھو کہ آپ سلار انکل کو مس کر رہی ہیں؟ وہ بہت ہوشیار تھی، پھر اسے اس معاملے کا بھی پتا تھا۔ سلار کو بے ساختہ اس پر ڈھیروں پیار آیا، مگر وہ اس سے بہت دور تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جھوٹ، آپ کا سرخ چہرہ اور لرزتی پلکیں بتا رہی ہیں کہ ایسی ہی بات ہے۔ وہ وہاں اکیلے ہیں پھپھو، پلیز آپ ہی اپنی ضد چھوڑ کر انہیں یہاں بلا لیں۔ میری کوئی ضد نہیں ہے، فضول ضدیں وہ لگاتا ہے، اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میں نے اسے کبھی ہرٹ نہیں کیا۔ پھر بھی اگر وہ ہم سب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو یہاں بھی کوئی اس کے بغیر نہیں مر رہا۔ لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی پلکیں بھی بھیگی تھی۔ سلار نے چپکے سے لائن کاٹ دی۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، دل کی نرم، مزاج کی گرم۔ سلار کی تھکن جیسے بڑھ گئی۔ تمہیں ضد چھوڑنی پڑے گی اریبہ، تمہیں خود صدا دے کر مجھے واپس بلانا پڑے گا، نہیں تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، چاہے ساری عمر بیت جائے۔ دھیر پلکیں موند کر موبائل سینے پر رکھتے ہوئے اریبہ کے تصور کو ذہن میں لا کر اس نے پھر وہی عہد دہرایا تھا جو ہر روز سونے سے پہلے پچھلے 5 سال سے دہرا رہا تھا۔ اریبہ کے لیے زندگی جیسے کسی ایک مرکز پر ٹھہر گئی تھی۔ پچھلے 5 سالوں نے کتنا بدل کر رکھ دیا تھا اسے کہ اپنا گھر، آفس اور اپنا روم ہی جیسے اس کی زندگی کے محور بن گئے تھے۔ اس روز شاروز افندی کی بہن کی شادی جانے والی ضد کی غلطی کا احساس اسے اگلے روز ہی ہو گیا تھا اور وہ فوری سلار سے ایکسکیوز کرنے گھر آئی تھی، مگر وہاں آ کر اسے پتا چلا کہ وہ تو صبح کی فلائٹ سے ہی ابراڈ فلائی کر گیا تھا۔ تب سے پورے 1 سال تک وہ مسلسل اس سے رابطے کی کوشش میں ہلکان رہی تھی، مگر وہ اتنا ناراض ہو گیا تھا کہ نہ اس کی میل کا جواب دیتا، نہ اس سے فون پر بات کرنا پسند کرتا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی خفگی سے تھک گئی اور پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس نے اندر سے ہرٹ ہونے کے باوجود خود پر بے حسی کی ردا اوڑھ لی۔ سلار کی اتنی شدید ناراضگی اس کی سخت دل آزاری کا باعث بنی تھی کہ اس پر اس کی نظر اندازی اور لاپرواہی نے مزید سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ وہ روز اسے میل کرتی اور گھنٹوں پاگلوں کی طرح کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اس کے جواب کا انتظار کرتی، ہر تہوار پر اسے گفٹ بھیجتی، اس سے معافی مانگتی، مگر سلار تو جیسے پتھر ہی ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اس کی خبر نہیں لی تھی اور اسی چیز نے اسے غصہ دلایا تھا۔ تبھی سلار کے نام آخری پیغام میں اس نے لکھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اب اسے کبھی واپس نہیں بلائے گی، اسے جب خود اپنی غلطی کا احساس ہوئے تو وہ لوٹ آئے، اسے اب سلار شرازی کی اپنی زندگی میں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بس یہی جملہ چپ گیا تھا سلار کو، وہ جو ریان کے ساتھ ہی پاکستان واپسی کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ اریبہ کی لکھی اس آخری جملے پر پھر انا کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کتنی آسانی سے لکھ دیا تھا اس لڑکی نے کہ اسے سلار کی اپنی زندگی میں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل پر گہری چوٹ لگی تھی اور دل میں محبت کے احساس کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی اس سے اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے یا نہیں، اور بس اسی فضول سی ضد نے اس کی زندگی کے کتنے خوبصورت دنوں کا حسن چھین لیا تھا۔ اریبہ کی میل کے جواب میں پہلی بار رپلائی کرتے اس نے لکھا تھا کہ اب وہ اس کی زندگی میں اسی وقت واپس آئے گا جب اس کی محبت اس کے ہر احساس پر بھاری ہوگی، جب وہ خود اسے اکیلے پن سے تھک کر آواز دے گی اور واپس بلائے گی۔ کتنا عجیب بات تھی کہ جب وہ پاس تھا تو اسے ستا کر مزہ آتا تھا،
مگر اب جب وہ دفتر سے دور تھا تو اریبہ کے لیے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ شروز انڈسٹری میں جی ایم کے عہدے پر فائز ہو کر بھی جیسے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اندر سے خالی ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ ایک چھوٹے سے قصور کی کتنی بڑی سزا دے گیا تھا وہ شخص کہ اسے کہ نہ اس کا شمار زندوں میں ہوتا تھا نہ مردوں میں۔ بظاہر وہ پرسکون تھی مگر اندر کہیں دل کی نگری کا ہر گوشہ سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلی 4 عیدوں کی طرح اس عید پر بھی اس کے لیے کہیں کوئی چارم نہیں تھا۔ ریان کے پاکستان واپس آ جانے کے بعد مسز رحیم اور گرینڈ پا کی زندگی کو جیسے ایک مقصد مل گیا تھا، مگر ان سب کے درمیان کوئی ایسی رات نہیں تھی جب اس ستمگر کا ذکر نہ ہوتا ہو اور اریبہ کا تکیہ اسے یاد کر کے نہ بھیگتا ہو۔ سلار کی دوری نے اسے اللہ کے قریب کر دیا تھا، اس کی نمازیں اور دعائیں لمبی ہو گئی تھیں۔ اس روز بھی وہ بہت زیادہ شدت سے رو رہی تھی جب سندس نے اسے دیکھا اور ہانیہ کو کال ملائی اور پھر ہانیہ کی ہدایات پر عمل کرنے کا پکا پرامس کر لیا۔ ہانیہ نے پاکستان آنے کی اپنی تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب اس کی پاکستان کے لیے ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ سلار اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ وہ اتنی خوش اور ایکسائٹڈ تھی کہ بے ساختہ وہ اس کے چہرے سے نظر چرا گیا۔ ایک بات کہوں ہانیہ؟ کہو۔ بکھرے بکھرے سے رفولیے میں بھی وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اسے من ہی من میں اس کی نظر اتارنا پڑی۔ تبھی وہ بولا تھا، سلار شرازی کی زندگی میں اگر اریبہ شاہ نہ ہوتی تو ضرور وہ تم سے پیار کرتا ہانیہ، کیونکہ تم بہت اچھی ہو، بہت زیادہ، اریبہ شاہ سے بھی زیادہ۔ وہ مسکرائی تھی جب وہ ہنس دیا۔ نہیں، اس سے ذرا سی کم۔ اور اس بار کھلکھلا کر ہنسنے کی باری ہانیہ کی تھی۔ کاش میں اریبہ شاہ ہوتی سلار تو تمہیں اتنا سنبھال کے رکھتی کہ تم چاہتے ہوئے بھی میرے بغیر ایک دن کہیں نہ رہ سکتے۔ تمہاری ذات کے سارے موسم صرف میرے ساتھ میری ذات سے حسین ہوتے۔ دیر تک سلار کے چہرے پر نگاہ جما کر اس نے صرف سوچا تھا اور پھر مسکرا کر نگاہ اس کے خوبصورت چہرے سے ہٹا لی تھی۔ بتاؤں گی اسے، آپ اپنا خیال رکھیں پلیز۔ اوکے۔ وہ بھی مسکرایا تھا اور وہ تیز تیز چلتی اسے ہاتھ ہلا کر ایئرپورٹ کی عمارت میں گم ہو گئی۔ سلار اس کے جانے بعد بوجھل دل و دماغ کے ساتھ دیر تک گھومنے پھرنے کے بعد جب گھر واپس لوٹا تو ایک مدت کے بعد اس کا دل پھر ڈرنک کرنے کو چاہ رہا تھا، مگر کسی کی قسم اسے پھر جکڑ کر رکھ دیتی۔ بے بسی کی انتہا پر ٹوٹے وجود کے ساتھ بالآخر اس نے کمپیوٹر آن کیا تھا۔ بھوک پیاس کا احساس مٹ گیا تھا۔ ایک بار عبادت کے لیے دل چاہا مگر پھر سستی غالب آ گئی۔ تھکے تھکے سے حساب کے ساتھ اپنا میل باکس پڑھتے ہی اس کی آنکھیں چدھیائی تھی، کیونکہ پچھلے 5 سال سے جس ای میل کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ ای میل اریبہ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ سلار، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، پلیز واپس لوٹ آؤ اریبہ شاہ۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار اس نے بار بار اس ایک سطری جملے کو پڑھا اور پھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ دیر سے ہی صحیح بالآخر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا، بھرپور مسرت کے عالم میں کمپیوٹر کی اسکرین کو چوم لیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے اریبہ کا موبائل نمبر بھی پریس کر ڈالا جو کہ آف جا رہا تھا۔ پھر ہانیہ کا نمبر پریس کرنے کے لیے خود بھی بیڈ پر ڈھہ گیا۔ صرف ایک لمحے میں زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی۔ اریبہ پھپھو، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ کسی کو بتائیں گی تو نہیں؟ اریبہ کچن میں افطاری کی تیاری میں مصروف تھی جب سندس اس کی ہیلپ کے خیال سے رازداری سے بولی تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا؟ پہلے وعدہ کریں صرف اپنے تک محدود رکھیں گی اور ہرٹ نہیں ہوں گی۔ اوکے بتاؤ۔ جانے کیوں اس کا دل دھڑکا تھا۔ سندس اس کے مزید قریب کھسکی۔ کل ہانیہ آنٹی آئی ہیں یہاں، آپ کو پتہ ہے سلار انکل اور ہانیہ آنٹی بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ واٹ؟ اریبہ کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی اور دل دھک سے رہ گیا تھا، مگر سندس باز نہیں آئی۔ جی پھپھو، میں نے خود سنا تھا، سلار انکل انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان جا کر سب سے مل آئیں تاکہ سب انہیں دیکھ لیں، پھر مما پاپا سے دونوں کے رشتے کی بات کریں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور اریبہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے جیسے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا تھا، دل تھا کہ پتال کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ کچن سے نکلی تھی اور سندس کو کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کا دل جیسے درد کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ کیا اس شخص کے پیار کی حقیقت بس یہی تھی؟ وہ روئی تھی اور ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ سمندر پار بیٹھے سلار کو اس بات کا گمان تک نہیں تھا۔ اس روز چاند رات تھی، گھر میں بازاروں میں عجیب سی گہما گہمی کا راج تھا۔ وہ بھی کچن میں مصروف تھی جب سندس وہاں آ گئی۔ اریبہ پھپھو کہاں ہیں آپ؟ دیکھیے آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ وہ بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اریبہ نے جلدی سے بھیگی پلکیں رگڑ ڈالی۔ السلام علیکم۔ وہ بھی پلٹی ہی تھی کہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس خوبصورت سی ہانیہ نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ ہانیہ کی طرف دیکھتے دھڑکتے دل سے اس نے سندس کی طرف دیکھا تھا جب وہ بولی، یہ ہانیہ آنٹی ہیں، پھپھو بتایا تھا نا ان کے بارے میں، سلار انکل کی بہت اچھی فرینڈ ہے۔ کتنا اذیت ناک تھا یہ حوالہ۔ اریبہ کے اندر ہانیہ کے لیے ناپسندیدگی اتر گئی۔ اور ہانیہ آنٹی، یہ اریبہ پھپھو ہیں، سلار انکل کی کزن۔ نائس ٹو میٹ یو مس اریبہ۔
سندس کے آنکھ مارنے پر وہ مسکرا کر اریبا سے مخاطب ہوئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ بھائی سندس، تمہاری اریبا پھپھو تو ابھی بھی بہت خوبصورت ہیں، مگر یہ کیا، نہ مہندی، نہ چوڑی، نہ چہرے کی جلد بھی دیکھو کتنی رف ہو رہی ہے، کہ گھر میں عید منانے کا رواج نہیں ہے؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ اریبا کا خون جل کر رہ گیا۔ سندس، تم اپنی آنٹی کو کمپنی دو، میں ذرا کچن میں دیکھ لوں۔ ارے میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں، اصل میں سلار نے آپ کا بہت ذکر کیا تھا، تو میں نے سوچا ذرا آپ سے تفصیلی مل لیا جائے۔ لوگ اس وقت چھتوں پر ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ یہاں کمرے میں دبک کر بیٹھی ہیں۔ جاتی ہوئی اریبا کا ہاتھ پکڑ کر وہ مسکرائی تھی۔ اریبا پھر ضبط کر گئی، اس کا دل وقت بہت شدت سے رونے کو چاہ رہا تھا۔ لگتا ہے سندس، تمہاری پھپھو کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آیا، چلو پھر باہر چلتے ہیں، تمہارے سلار ماموں بھی آئے ہیں، میرے ساتھ چل کر ان سے مل لو۔ اریبا کی حالت دیکھ کر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ سندس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اسی وقت ہر طرف چاند نظر آ گیا کا شور مچ گیا۔ اریبا کا دل بوجھل جبکہ آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ تبھی وہ کھڑکی کی طرف چلی آئی۔ نیلا آسمان تاروں سے بھرا تھا، مگر چاند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی سب خوش تھے، ایک بس اسی کے لیے عید آنسو لے کر آئی تھی۔ تم بہت برے ہو سلار، بہت برے۔ آنسو پھسل کر گالوں پر پھسل آئے تھے جب اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گلا کیا تھا، این اسی پل جیسے کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اور تم تو جیسے بہت اچھی ہو نا۔ یہ لہجہ، یہ آواز، یہ قربت وہ ساکت رہ گئی تھی، دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ سلار؟ جی جانے سلار۔ اس کے حیرانی سے پلٹنے پر وہ پیار سے بولا تو اریبا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ جانے یہ خواب تھا یا سچ مچ حقیقت؟ بڑی بڑی پھیلی ہوئی آنکھیں سلار کے چہرے پر جمانے کے باوجود اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوتے ہوئے جیسے حقیقت کا یقین کرنا چاہا تھا۔ جب سلار نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا، کیا ہوا؟ بصارتوں پر سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا کیا؟ وہ حقیقت میں سامنے تھا۔ اریبا بے خودی میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حیرت ہے، باہر لوگ چاند دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور یہاں یہ محترمہ اپنا چاند دیکھ کر آنسو بہا رہی ہیں۔ وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اریبا اس سے الگ نہیں ہوئی، تبھی اسے کہنا پڑا، کرو یار، کیا سارے آنسو اسی وقت بہا ڈالو گی؟ ابھی اور بھی موقع آئیں گے گلے لگنے کے، کچھ آنسو ان کے لیے بچا رکھو۔ وہ شوق ہو رہا تھا۔ اریبا نے سر اس کے کندھے سے اٹھا لیا۔ اب کیوں آئے ہو؟ اب بھی نہ آتے؟ تم نے کیوں بلایا تھا؟ تم بھی نہ بلاتی؟ میں نے کب بلایا؟ تمہاری ہونے والی سفید کبوتری نے ہی بلایا ہوگا۔ سفید کبوتری؟ خدا کا نام لو یار، کوئی پرکٹی لومڑی کو سفید کبوتری کو ڈھنگ کا نام ملے گا تمہیں کہ نہیں؟ اب کہ اس نے اریبا کے دونوں ہاتھ تھامے تھے وہ سر جھکا گئی۔ کیا تم شادی کرنے آئے ہو؟ ہاں۔ یو چیٹر، 5 سال تک رو رو کر تمہارا انتظار میں نے کیا، تمہاری صحت مندی اور سلامتی کے لیے دعائیں میں نے مانگی، تمہارا کمرہ روز میں صاف کرتی رہی، اور شادی کر رہے ہو تم اس بھنگن سے؟ اس بار جذباتی ہو کر اس نے سلار کے سینے پر مکے برسائے تھے جب وہ اس کے ہاتھ تھام کر حیرانی سے بولا، بھنگن؟ کون سی بھنگن؟ وہی جسے ساتھ لے کر آئے ہو امریکہ سے سب کو ملوانے کے لیے۔ او، ہانیہ کی بات کر رہی ہو تم؟ لیکن یار وہ تو مجھ سے ایک روز پہلے ہی پاکستان آ گئی تھی، اور اس کی شادی مجھ سے نہیں، وہاں امریکہ میں اس کے کزن سے ہو رہی ہے۔ لیکن سندس تو کہہ رہی تھی کہ سلار کی وضاحت پر سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر پھر سندس کی شرارت سمجھ کر چپ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی تھی سندس؟ کچھ نہیں۔ وہ دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اریبا سے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ نہیں، کچھ تو کہہ رہی ہوگی، اور یہ تم نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ اب تک چہرہ بھی دیکھو کتنا رف ہو رہا ہے۔ اپنا خیال نہیں رکھتی ہو نا تم؟ نہیں، تم تو جیسے بہت خیال رکھ کر آ رہے ہو اپنا، دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ دو بدو جواب دیتے ہوئے وہی 5 سال پہلے والی اریبا بن گئی تھی۔ سلار پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ ساری عمر یوں ہی فائٹ کرتی رہو گی اریبا؟ کبھی اچھی دوست نہیں بنو گی؟ نہیں۔ شاروز انڈسٹری کو بھی نہیں چھوڑو گی؟ نہیں۔ اوکے، پھر میں جا رہا ہوں واپس امریکہ۔ جا کر تو دکھاؤ، خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ اچھا، پچھلے 5 سال میں یہ کام بھی شروع کر دیا ہے؟ اس کے چڑھنے پر وہ پھر ہنسا تھا، اور اس بار اریبا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ بہت کچھ ہو گیا ہے پچھلے 5 سال میں۔ آئی پرومس سلار، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جو تمہیں اچھا نہ لگے۔ بس پلیز تم مجھے یوں چھوڑ کر مت جانا، میری محبت کا ایسا امتحان مت لینا پلیز۔ ٹھیک ہے جانم، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، چلو اب عید کی شاپنگ میں مہند۔ اس بار تو عید مناؤ گی نا؟ ہاں، اور عید کے فوراً بعد ہمارا نکاح ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں۔ بڑی اچھی بن گئی ہو، شادی کے بعد پتہ چلے گا تمہیں کتنی اچھی بن گئی ہوں میں۔ اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ جواب میں سلار نے اسے بازو میں جکڑ لیا۔ اپنی خیر مناؤ، کیونکہ پورے 5 سال کی جدائی کا حساب نکلتا ہے تمہاری طرف۔ وہ بے خود ہوا تھا۔ اریبا کا دل تھم گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ابھی کوئی اوپر آ جائے گا۔ سو واٹ؟ اپنی ہونے والی بیوی سے رومانس بری بات ہے کیا؟ نہیں نہیں، بہت ثواب کا کام ہے۔ ہانیہ اور سندس اچانک سامنے آئی تھیں۔ سلار دل کھول کر ہنستے ہوئے اریبا کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ بے شک ہجر کی لمبی رات کے بعد
ملن کا روشن سویرا اب زیادہ دور نہیں تھا۔